بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شوہر اور بیوی کا ایک بستر میں لیٹنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں اور بیوی کا ایک ہی بستر پر لیٹنا اور سونا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ محترم دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پھر تم جیسے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پر سونے میں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی لحاف میں سو جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غسل جنابت بھی ایک ہی برتن میں فرما لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ماہواری کے دنوں میں ان کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل بھی فرما لیا کرتے تھے، یعنی یہ دونوں پاک ہستیاں ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل فرما لیا کرتی تھیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس طرح سے غسل فرماتے کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے ماہواری آ گئی، تو میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ماہواری آ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہی چادر میں اپنے ساتھ لٹا لیا۔ دوستو، اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں سونا بھی جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ دوستو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ شوہر کو کسی شرعی عذر یا معقول وجہ کے بغیر بیوی سے اپنا بستر الگ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست اور معقول ہے۔ ایک بستر میں سونے کی صورت میں فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہو اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہو، تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی ہے۔ یا پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی عورتوں کو جب وہ تمہاری نافرمانی کرے تو اپنے بستر سے الگ کر دو، اور حدیث میں اس بارے میں تائید بھی ملتی ہے۔ حدیث و فقہ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے کے وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ ہی سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ کھانا غلط سمجھتے تھے، لیکن دین اسلام نے عورت اور مرد کے رشتے کو نہایت محبت اور شفقت والے رشتے کا نام دیا ہے، اور عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے جن کا وہ زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ محترم دوستو، شرعی لحاظ سے تو میاں بیوی کا ایک ہی بستر میں سونا بے حد مفید ہے، اور اس سے ان کا پیار اور محبت بھی بڑھتا ہے، لیکن ایک ہی بستر میں سونے سے مراد ہم بستری یا مباشرت نہیں، بلکہ ہم بستری کے ارادے کے علاوہ ایک ہی بستر میں سونا پیار اور محبت بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن طبی لحاظ سے شوہر کا بیوی کے ساتھ چپک کر سونا ٹھیک نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کی شہوت کی نسیں گرم رہتی ہیں، اور مرد کے اعضائے رئیسہ کے کمزور ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مرد طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دو میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میرا شیر خوار بچہ بہت روتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی سے کہو کہ اس کو اپنی بائیں کروٹ پر لٹا کر سلائے، یعنی اپنے سینے کی بائیں جانب لٹا کر سلائے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کی دھڑکن کو سن سکتا ہے، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب اس کی ماں اس کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے تو وہ اپنے ماں کی دل کی دھڑکن کو محسوس نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر عورت اپنے بچے کو سینے کی بائیں طرف سلائے گی تو بچے کو ماں کے دل کی دھڑکن سننے کو ملتی رہے گی اور وہ سکون کے ساتھ سو جائے گا۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔